أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أحل حلال کی گئی لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث لیلۃ رات الصیامی روزے کی الرفث رغبت کرنا یا رغبت کرنی الی نسائکم طرف اپنی بیویوں کی، یعنی تمہارا اپنی بیویوں کی طرف رغبت کرنا روزوں کی رات میں حلال کر دیا گیا۔ ہننا وہ یعنی عورتیں، لباس پردہ ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس پردہ ہو، لہننا ان کے لیے۔ علم اللہ جانا اللہ تعالی نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تخونون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں پر، فتابا بس رحمت سے لوٹ آیا، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کیا، عنکم تم سے، فالآن بس اب، باشروہن ملو ان سے، مباشرت کرو ان سے یا ہم بستری کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکھا ہے اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط داغا، الابیض سفید، من الخیط الاسود من الخیط داغے سے، الاسود کالے، من الفجر فجر سے، ثم پھر، اتم الصیام پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم ملو ان سے، وانتم اور تم اور ہو تم عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، تل کا یہ، حدود اللہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فلا بسنا، تقربوها تم نزدیک جاؤ ان کے، نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ نشانیاں اپنی، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون بچیں، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم مال اپنے، بینکم آپس میں یا درمیان اپنے، بالباطل ساتھ باطل کے یعنی ناجائز طریقے سے، فتدلوا اور نہ تم کھینچ لے جاؤ، بہا ان معاملات کو، الی الحکام طرف حاکموں کی، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک ٹکڑا یا ایک حصہ،
من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اس آیت کے شروع میں جو ہم نے پڑھا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ فرماتے ہیں روزے کی رات میں، یعنی جس کی صبح کو آدمی روزہ رکھے، کیونکہ رات کا پہلے شروع ہوتا ہے، مغرب کے وقت اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے مغرب کے وقت چاند طلوع ہوتا ہے، طلوع تو پہلے کا ہو چکا ہوتا ہے لیکن نمایاں مغرب کے وقت ہوتا ہے، اور دن بھی اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج روز ہے تو اس سے پہلے کل، یعنی رات گزرنے سے پہلے جو مغرب ہوتی ہے اس وقت روزہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا مہینہ رمضان کا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے تراویح ہم پہلے پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھنا ہوتا ہے اس کی تراویح پہلے پڑھتے ہیں، تو جس دن روزہ رکھنا ہوتا ہے اس دن کی جو رات ہوتی ہے اس رات کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس کی صبح کو آدمی روزہ رکھے وہ روزے کی رات جو ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا جائز قرار دیا گیا، حلال قرار دیا گیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا پردہ ہو وہ تمہارا پردہ ہے، وہ تمہارا جوڑا ہے تم ان کے جوڑ ہو۔ پھر فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم اپنی آپ خیانت کرتے ہو، تو اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری خطا سے درگزر کی۔ اب ان سے ہم بستری کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھا ہے یعنی اولاد، اس کی خواہش رکھو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے تمہیں صاف دکھائی دینے لگے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ پہلے یہاں تک سمجھ لیں۔ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو افطار سے صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے مقاربت کرنا جائز تھا، مغرب سے لے کے عشاء تک۔ اور اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ اگلے دن کا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ شروع اسلام ہے، میں نے پرسوں کے سبق میں، یعنی سے پہلے 2 سبق میں بھی بتایا تھا۔ پھر اگلے روزے کا جو ہے نا، اگلے روز جو ہے نا اس کا جو صبح کو اس نے روزہ رکھنا ہوتا تھا وہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو پھر اگلے روز افطار یعنی سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا اور مجامعت وغیرہ اس پر حرام ہوتا تھا۔ تو بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو عشاء کے بعد بیویوں سے مقاربت کر بیٹھے۔ اور اسی طرح اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی صحابی تھے قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ روزے کی حالت میں تھے، تو سارا دن کھیتی باڑی کرتے رہے، اور اس دن میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ پھر جو ہے کام کاج کر کے تھکے ہارے تھے اور کھانا کھانے سے پہلے ہی سو گئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رمضان پر عورتوں کے پاس ہی نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے، یعنی روزہ کی حالت میں تو قصور ہی ہے نا، اگر سے اس کو نیکی کہا گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب بھی انہی میں تھے جن سے یہ غلطی ہو گئی، یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہے۔ اللہ کو بھی پتا تھا نا عمر بھی تو میرا بندہ ہی ہے، آخر انسان ہی ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور
ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کھا پی لیا اور صبح حاضر ہو کر سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قصور بیان کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا، عورت کی بات کو بہانہ سمجھا۔ بہرحال اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور بہت رات کے تک گھر پہنچے۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا قصور ہو گیا۔ تو یعنی کچھ صحابہ کرام ایسے سارے انسان تھے اور سارا دن روزہ بھی رکھا ہونا، بہرحال یہ ایک معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ اب تمہارے لیے ساری رات جو ہے حلال کر دی گئی ہے، مغرب سے لے کے صبح صادق تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اس کے مفسرین نے بڑے مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح یہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی آڑ ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جسم اور ہمارے لباس کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ایسے میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بھی نہیں ہوتا۔ اور بھی اس کے بڑے مطلب ہیں، جس نے پوچھنا ہوا تفصیل سے پوچھ لیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مناسب مختصر ہی مناسب ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اس میں کی بات کہ اللہ کو وہ بندہ بہت ناپسند ہے جو شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کو یا عورت اپنے شوہر کی باتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی، اللہ کو وہ بندہ بہت ہی ناپسند ہے۔ فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم تھا کہ تم سے غلطی ہو جائے گی، تم اپنی جانوں پر خیانت کر بیٹھو گے، روزہ شروع ہونے کے بعد اپنی بیویوں سے ہم بستری کر بیٹھو گے، تو فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تمہارا قصور بھی معاف کر دیا، تمہارے اوپر رحمت سے لوٹ آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری رات جو ہے روزے کی حلال کر دی۔ پھر فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر فرمایا کہ اب جو روزے کی رات اللہ نے جس کی صبح کو آپ نے روزہ رکھنا ہے اللہ نے حلال کر دی ہے، اور اس ملاقات میں اس ہم بستری میں صرف اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہی نہ اصل مقصد سمجھو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد بھی طلب کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر فرمایا تم کھاتے پیتے رہو، اور ماشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے، فجر سے لے مغرب سے لے کے فجر تک لوگ کھا ہی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو رواج ہی ایسا کہ رات ساری رات سوتے نہیں، کہیں ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے ماحول کے مطابق جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا حکم کہ کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح کی سفید داری سے مراد صبح صادق ہے، کہ جب رات کی کالی داری سے سفید داری جب تک ظاہر نہ ہو جائے تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اس خیط اسود اور خیط ابیض کے سمجھنے میں بعض صحابہ کرام کو غلط فہمی بھی ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے۔ صبح بھی دو ہے نا، ایک بڑی فجر ایک چھوٹی فجر، یعنی فجر صبح صادق ہوا ہے جب روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، صبح کاذب جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ رات کی کالی داری سے سفید داری کیسے ظاہر ہوتی۔ رمضان میں سحر اور افطار اور ان کے متعلقہ مسائل صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جب من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا، یہ لفظ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ابھی فجر کا لفظ کہتے نہیں نہ اترا تھا، تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے، اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں فرق نہ ہو جائے تو کھاتے پیتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا تھا، کہتے ہیں میں نے نا ایک دھاگا سفید لیا اور ایک کالا لیا تو اپنے سرانے کے پاس رکھ لیا، بار بار دیکھتے جاؤں کہ دونوں میں سے کون سا نظر ہے،
سفید جب نظر آئے گا تب تک روزہ رکھنے کا ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے۔ تو وہ کب تک نظر آئے گا؟ وہ تو جب سورج نکلنا تو تب ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری تو لائٹیں جلتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ادھر تو دیے چلتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام جو ہے نا دھاگے باندھ لیے، اور جب ان کی سفیدی اور سیاہی میں فرق نہ ہوا تو کھاتے بھی کرے۔ اس کے بعد یہ الفاظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ مراد رات سے دن ہے، کہ جب تک پوری دنیا کی جانب سے چھوڑا جائے۔ تو فرمایا من الفجر، فجر کے وقت یعنی صبح کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 داغے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور جب تک ان کے رنگ میں فرق نہ ہوا تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا ہے۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی ہے، صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے۔ اور تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑا لمبا چوڑا نکلا ہے، کہ اس نے آپ کو بڑا زیادہ دیر کھلایا پلایا۔ اللہ، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر قول کا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں تو 2 داغوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ تو فرمایا اگر تیرے تکیے تلے دونوں آ جاتی ہوں، دن اور رات، تم نے 2 داغے سفید اور کالا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی ہیں، اور پتہ چلے کہ جب سفید داغا نظر آنے لگے گا تب تک میں کھانا چھوڑ دوں گا، تو فرمایا تمہارا تکیہ تو دن اور رات کو اپنے اندر اس نے سما لیا، بہت لمبا چوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تیرے تکیے تلے دونوں آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق اور مغرب تک ہے۔ اللہ، اور صحیح بخاری میں تفسیر بھی روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ پھر تو بڑی لمبی چوڑی گردن والا ہے۔ اللہ، مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جب تک یہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی تو اتنی بڑی ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی میں نے بعض نے بیان کیا کہ آپ کا جو آپ کی گردن ہے نا وہ بڑی لمبی ہے، یعنی کہ ایک مختلف انہوں نے تفسیر بیان کی۔ تو بخاری شریف میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا جواب تفصیل وار یہی ہے۔ تو آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنا اس سے اللہ کو پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کھانا، برکت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا ہی فرق ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سحری کھاتے ہیں، تو اہل کتاب جو جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کھاتے، تو ہمیں تو ان کی مخالفت ہی کر رہی ہے نا، یہود و نصارہ۔ سحری کا کھانا برکت ہے، اس سے فرمایا اس سے نہ چھوڑو، اگر کچھ بھی نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اسی طرح اور بڑی حدیث ہے، سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے، ایسے وقت کے فراغت کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق سے مراد جب اذان ہوتی ہے نا تو وہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے پھر اذان ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کھاتے جائیں جب اذان نماز شروع ہو تو تب تک کھاتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب اذان ہوتی ہے، تو جب اذان شروع ہو جائے تو سمجھ لو سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے تب تک بلائی میں رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز تک کھاتی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں فرض روزے کی بات ہو رہی، نفلی روزے کی، وہ تو بغیر کھانے کی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے کھا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ رات کو جاگ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے سونا ہے تو ہم 2 بجے کھا کے سو جائیں، 3 بجے کھا کے سو جائیں۔ تو گرمی میں چلو اذان ہی 3 بجے ہوتی ہے، 3:15 بجے، اس سے پہلے جو سحری کا وقت ہے اس میں کھائیں۔ لیکن ایک بندہ رات کو 1 بجے 12 بجے کھا کے سو جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا میری امت اس وقت تک بلائی میں رہے گی، ہاں جی نہیں
نہیں اگر نماز نہ بھی جائے، مثال کے طور پہ وہ اٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے تو نماز وقت پہ پڑھ لے، لیکن سحری تو وقت کے مطابق نہیں نہ ہوئی. یہ ہاں جی ہاں جی سنت نہیں پورا کر لیں، کوشش یہ کریں کہ جلدی سے کھا لیں. اذان ختم ہونے کے بعد تک نہ کھائیں. اور ہم یہ نہ کہیں کہ اب ساری اذانیں ہو جائے تو پھر چھوڑیں، یہ بھی بات نہیں، کیونکہ اکثر لوگ اذانیں لیٹ بھی دیتے ہیں، نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے پھر اذان ہو رہی ہے. نہیں پہلی اذان ہونی شروع ہو جائے، پہلی اذان جب آپ سنتے ہیں تو تب آپ ختم کر دیں معاملہ. تو بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی ایسے وقت کہ گویا سورج طلوع ہونے والا ہی تھا، لیکن یہ کتاب الصیام یہ ایک مجبوری کے طور پہ، جیسے اب سورج طلوع ہونے والا ہی تھا. سنن نسائی کتاب الصیام میں باب تاخیر السحوری حدیث ہے. سنن ابن ماجہ میں کتاب الصیام باب ما جاء فی تاخیر السحور، اور حدیث اس کو حسن الاسناد کا ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان اپنی عادت ہی بنا لے، روزانہ ہی لیٹ روزہ رکھے، روزانہ سحری لیٹ کھائے یا روزانہ ہی لیٹ اٹھے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. مجبوری کے تحت اگر انسان کھانا کھا رہا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بھوکا روزہ رکھوں گا تو مجھ سے روزہ نہیں نبھایا جائے گا یا میری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو وہ اذان کے ہوتے تک یا اس کی مجبوری ہے تو جلدی کھا لے. اس کے لیے کیونکہ اس کا ایک عذر ہے، کوئی بیمار ہے، وہ شوگر کا مریض ہے یا اسے بھوک برداشت ہوتی ہے لیکن روزہ بھی وہ رکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ بھوکا رہے گا روزہ کچھ کھائے پیے بغیر رکھے، تو یہ کہہ رہے ہوں نا یہ اپنی عادت نہ بنا لے، لیکن اگر کبھی بار ایسا ہو جائے تو جلدی سے کھا لینا چاہیے تاکہ وقت انسان کا ضائع بھی نہ ہو، سنت بھی پوری ہو جائے اور روزہ بھی صحیح طور پہ نبھایا جا سکے. تو اللہ نے فرمایا جب سفید داغا کالے داغے سے ظاہر ہو جائے تو تب تک تم کھا سکتے ہو، وہ یہی ہے صبح صادق جب ظاہر ہو جائے فجر کے وقت سے تو اس وقت تم روزہ کھا لو، رکھ لو کھا پی کے. پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، فرمایا پھر روزہ رات تک پورا کرو. رات سے مراد مغرب ہے، یعنی اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ روزے کی نیت کرنا. روزے کی نیت جیسے لوگ نیت کرتے ہیں نماز کی، چار رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ نیت نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ نیت جائز ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں وابی سومی ودن نویت من شہر رمضان. یہ تو غلط نیت ہے، اس کا مطلب ہی غلط ہے. نیت کر رہا ہوں میں وابی سومی غدن، نیت کی میں نے روزے کی کل، غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں، اور بالامسی امسی گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں. وابی سومی غدن نویت کہتا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی، روزہ آج رکھ رہا ہے اور دعا نیت کیا کر رہا ہے وابی سومی غدن نویت. پھر بات وہی آ گئی کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، روزہ آنے والے کل کی نیت کر رہا ہے، اور جب وہ آیا ہی نہیں تو اس کو روزہ کیسے رکھیں گے؟ روزہ آج رکھ رہا ہے اور آنے والے کل کی نیت کر رہا ہے تو آج کا تو اس کا روزانہ نہ ہوا، وہ آنے والے کل کو پھر کہتا ہے وابی سومی غدن نویت من شہر رمضان، میں نے کل جو آنے والا دن ہے روزہ ہے اس کی نیت کی، تو پھر اس کا آج روزہ نہ ہوا، پھر اس نے اگلے کل کی نیت کی. اسی طرح اس کا تو سارا رمضان ضائع ہو گیا، کہ نیت ہی غلط ہو گئی. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنے نیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا، ویسا اس کو اجر ملے گا. تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے رات کو نیت ضروری ہے، یعنی انسان پختہ ارادہ لے کے سوئے کہ میں نے صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع صیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جو شخص رات کو روزہ کی پختہ نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی رات کو اس کی نیت ہی نہیں کہ میں نے صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، اٹھ کے روزہ رکھ لے. یعنی یہ تو ایک اسلام کے ارکان کا انکار ہو گیا. نیت ہی نہیں کی، روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے، تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے.
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت کر کے سوئے کہ میں نے صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے. تو پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک یعنی غروب آفتاب تک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جلد ہی افطار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ لوگ اس وقت تک، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے. تو اذان ہوتے ہی ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی ہماری اذان نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کی اذان جو بہت لیٹ ہوتی ہے، تو فلاں کی بہت پہلے ہوتی ہے، فلاں کی ذرا دیر سے ہوتی ہے. تو ہمیں فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے. مغرب کے بعد اذان تب ہی شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے. تو سورج غروب ہوتے ہی اذان کی آواز سنتے ہی روزہ افطار کر لے، یہ سنت ہے، یہی بہتر ہے، یہی انسان کے حق میں اچھا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے. کن سے؟ عورتوں سے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. فرمایا عورتوں سے صحبت نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے، اعتکاف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، تو یہاں اعتکاف کے حکام کی طرف اشارہ فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ فقہا محدثین کتاب الصیام کے بعد کتاب الاعتکاف کا عنوان قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ معتکف کے لیے بیوی سے مقاربت یعنی جماع کرنا اور جماع کے دوائی جو ہیں، یعنی جو ہم بستری کے پہلے دوائی جو ہوتے ہیں یعنی بوس و کنار سے مجتنب رہنا ضروری ہے. یعنی ایسے افعال سے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو ہم بستری کی طرف اس کو راغب کریں. تو ہاں خانگی ضروریات کے سلسلے میں عورت اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے. اگر آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، اب اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، مرد کا تو ہوتا ہی مسجد میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں، عورتوں کا اعتکاف گھر ہے، اور اگر مسجد میں بیٹھیں گی تو معاذ اللہ فتنہ ہوگا. تو بازار میں جاتے ہوئے تو کوئی فتنے نہیں ہوتے، لیکن مسجدوں میں جائیں تو بڑے فتنے لوگوں کو نظر آتے ہیں. تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ عورت کا اعتکاف گھر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مسجدوں میں اعتکاف کیا تھا. تو ایک دفعہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر خیمے گاڑے گئے ہیں. پوچھا یہ کس کا، یہ کس کا؟ فرمایا یہ عائشہ کا، یہ سودا کا، یہ زینب کا، یہ فلاں فلاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اکھاڑ دو، یہ تو دیکھا دیکھی اعتکاف ہو رہا ہے. تو اگلے سال اعتکاف کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اعتکاف کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. اب عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، اور اعتکاف کی فضیلت اور شان، حج اور عمرے کا جو ثواب وہ اس کو ملے گا جو مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا. اور اگر گھر کے اندر عورتیں اعتکاف بیٹھیں گی تو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا. کیوں؟ سنت کی خلاف ورزی ہے. کوئی بھی نیک عمل ہے سنت کے خلاف ہے تو قابل قبول نہیں ہے. جس مسجد میں عورت نماز با جماعت پڑھ سکتی ہو، اب یہ جو مدرسہ ہے نا، ادھر نہیں، مسجد کے اندر بیٹھے. مسجد کے اندر ہاں اگر وہ مدرسہ جو ہے مسجد کے اندر کھلتا ہے یا آتا جاتا ہے راستہ تو پھر ادھر اعتکاف بیٹھے گی. مطلب یہ ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں. ہاں اگر ایک مرد ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، تو آدمی اپنی بیوی سے نہ ہم بستری کرے گا، نہ ہم بستری والے جو افعال ہوتے ہیں شروع والے کام وہ بھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی دنیا داری کی گھر کی ضروریات ہے اس سلسلے میں عورت اپنے خاوند سے مل سکتی ہے، جیسا کہ بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مسجد میں آ کر، اور بیوی خدمت بھی کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک خیمے سے گھر حجرے کی طرف کرتے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی دھوتی، تیل بھی لگاتی، کنگھی بھی کر دیتی. یعنی عورت اپنے شوہر کی خدمت بھی کر سکتی ہے اعتکاف کی حالت میں. لیکن ہمارے ہاں تو بہت مشکلات کر دی گئی ہیں کہ آدمی بول بھی نہیں سکتا، بولنے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں، عورت بول نہیں سکتی اعتکاف کی حالت میں. تو یہ بات کوئی نہیں ہے، ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں. اور اگر کسی اعتکاف والے کو کسی مجبوری کے تحت اعتکاف سے نکلنا پڑے وہ نکل سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی غالباً ان کا نام صفیہ رضی اللہ عنہ، سودا نہیں صفیہ، چلیں بہرحال جو ان سے بھی بیوی تھی، نام کوئی اور لگ رہا ہے، چلے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ان کو جب چھوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رات کا کافی ٹائم گزر گیا، تو آپ مسجد سے، کیونکہ ان کا حجرہ ذرا مسجد سے دور تھا، عائشہ کا تو مسجد کے اندر تھا، نکلتا تھا،
تو ان کو مسجد سے گھر تک حجر تک چھوڑنے کے لیے آئے، تو راستے میں دو صحابی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ کچھ شک کریں. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، کہ تمہارے دل کے اندر کوئی خیال نہ آ جائے میں اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا بات کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت اگر آدمی کو نکلنا پڑے اعتکاف سے تو نکل سکتا ہے، اپنا کام کاج کر کے پھر اپنے معتکف میں جا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. تو یہاں پہ یہ احکام اربع، مباشرت کے بعد صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ پورا کرنا، اعتکاف کی حالت میں اور مقاربت کی ممانعت، حدود الہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. کون سی؟ کہ روزہ رکھ کے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کرنے، اور صبح صادق سے لے کے مغرب تک، شام تک جو ہے کھانا بھی نہیں کھانا، کھانا پینا اور جماع وغیرہ سب کچھ. اور فرمایا کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ پورا کرنا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری بھی نہیں کرنے. فرمایا ان کی سختی سے پابندی کرنے. اب ایک مسئلہ ہے، احادیث میں سحری کے وقت کھانا کھا کر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے. فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے. اور اگر سحری نہیں کھائی گئی، بعض لوگ جو ہے 8 پیرا روزہ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ نہیں اٹھ سکے تو وہ کہتے ہیں جی آج ہم نے کچھ کھایا نہیں، آج ہم نے روزہ نہیں رکھا. آج روزہ کیوں نہیں رکھا؟ جی مجھے جاگنی ہے. تو کھانا فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے. اگر آپ کو جاگ نہیں آئی تو آپ روزہ ضرور رکھیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے جاگ نہیں آئی تو میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا. جو بندہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، ساری زندگی میں روزے رکھتا رہے، تو اسے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ سے اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، گناہوں سے بچیں. پھر اللہ نے فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم، لوگوں آپس میں اپنے مال ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اور فرمایا وتدلوا بها الی الحکام، اور ان جو تمہارے معاملات ہیں ان کا مقدمہ حاکموں تک اس لیے نہ لے جاؤ کہ لتاکلوا فریقا من اموال الناس، کے لوگوں کے مالوں کا حصہ ہتھیا لو، کھا لو، بالاثم وانتم تعلمون، گناہ کے ساتھ، میں حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کیے جائیں، خواہ مالک کی رضامندی کیوں نہ اس میں شامل ہو، مالک کی رضامندی بھی کیوں نہ شامل ہو، پھر بھی وہ ناجائز ہی رہتا ہے، اور میں وہ باطل ہی رہتا ہے. ناحق طریقے سے کھانا ہے، مثلا زنا کی اجرت یہ بھی باطل ہے، نجومی کی فیس یہ بھی باطل ہے، شراب کی فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے کمائی یا گانے بجانے کی اجرت، اور بلی کو بیچنا، کتے کو بیچنا، ان کی جو کمائی ہے، ناجائز وسائل کا عقل بالباطل کے تحت آتے ہیں. اسی طرح رشوت دے کر حکام کے سامنے جھوٹی گواہیاں پیش کر کے کسی کے مال پر قانونی تصرف حاصل کر لینا بھی حرام ہے، اور محض حاکم کے فیصلے سے کوئی حرام مال حلال نہیں ہو جاتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی فریق کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرے فیصلے سے ایک کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہو جائے گا. اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے آگ کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کی تیز زبانی اور اس کے دلائل کی وجہ سے کسی ایک کا مال دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرے فیصلہ کرنے سے وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو آرام سے محفوظ سنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.